السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست افضل ہادی، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم بہت جلد آپ کو لا کے متعلق گائیڈ کریں گے جتنا بھی ہو سکے، تو اس لیے ہم نے آج، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سول کوڈ کا ایک پکچر لیا ہوا ہے، ایک نہیں کافی زیادہ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، تاکہ تقریباً ہر جگہ ایک ہی چلتا ہے پاکستان، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں کس کس پہ لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان میں کافی زیادہ نا امیروں پہ تو نہیں، غریب بندوں پہ کافی لاگو ہوتا ہے، کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے پاس قائد اعظم کی فوٹو ہے وہ کامیاب ہے۔ چلنے میں چلتے ہیں سول کوڈ، اور پھر آپ کو میں ون بائی ون بتاؤں گا ہر ایک کے بارے میں۔ سب سے پہلے آتی ہے سول کوڈ۔ سول کوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سول کوڈ میں سول کیسز ہوتے ہیں۔ سول کیسز کسے کہتے ہیں؟ تو سول کیسز وہ کیسز ہوتے ہیں جو زمین کے ہوتے ہیں، کوئی دعوے ہو گئے، اسٹے وغیرہ کے۔ اس کے علاوہ اس میں فیملی کے آ جاتے ہیں، یہ جو عورتوں کے بچے کے خرچے ہوتے ہیں، طلاق کے جو دعویٰ تنسیخ نکاح کا، پھر اس کے بعد جو دعویٰ جہیز کا، اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ آ جاتا ہے، اور میں آپ کو ون بائی ون ان کی تفصیلات بھی بتاؤں گا اور کیسز بھی بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں بس یہ کیسز نہیں ہوتے کہ سول، اس میں کریمنل کیسز بھی ہوتے ہیں۔ کریمنل کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ کریمنل تو وہ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اسے کہتے ہیں فوجداری کیس۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ فوجداری کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ فوجداری کیسز وہ کیسز ہوتے ہیں جو تھانے سے متعلقہ ہوتے ہیں، مینس کہ آپ کا جو پولیس سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں کیس، اس کو کہتے ہیں فوجداری کریمنل کیس۔ تو اس طرح یہ دو برانچز ہیں، ان میں کافی زیادہ آگے کیسز آ جاتے ہیں جن کو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ تو ہو گیا سول کورٹ میں۔ تو کریمنل کیسز میں بہت سے کیسز ہوتے ہیں، لیکن سول کورٹ میں جو چھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں، کافی بڑے کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ٹرائل آگے سول کورٹ سے پھر آگے ایڈیشنل کورٹ میں چلتا ہے۔ ایڈیشنل کورٹ ہر ضلع میں تقریباً مین ہوتی ہے ان کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، اور اس کی جو ہوتی ہے تحصیل میں کافی، ایک ضلع کی میں کافی زیادہ تحصیل ہوتی ہیں، اور اب تو کافی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، تقریباً ہر تحصیل میں سول کورٹ ہوتی ہے، اور سول کورٹ کے ساتھ ایڈیشنل کورٹ بھی ہوتی ہے، کافی زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً مختلف ہیں ہر جگہ کے لحاظ سے۔ تو آپ کو بیسیکلی بتانے کا مقصد کہ ہر چیز آپ کے ذہن سے کلیئر ہو۔ تو مین سول کورٹ، پھر اس سے آگے ہوتی ہے ایڈیشنل کورٹ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کے بعد ہائی کورٹ آ جاتی ہیں، اور ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پکچر سے بھی کلیئر کر رہا ہوں۔ تو اب چلتے ہیں سول کورٹ کی طرف، کہ سول کورٹ میں جیسے کہ میں آپ کو بتایا، تو سول کورٹ میں اگر آپ کا کیس ہے، آپ کسی کی بیل دائر کرتے ہیں، بیل سے مراد ضمانت کسی کی دائر کرتے ہیں، تو اگر وہ خدا نخواستہ کنفرم نہیں ہوتی، کنفرم مینس کہ ادھر ایکسیپٹ نہیں ہوتے، آپ کی خارج ہو جاتی ہے، تو فردر آگے ایڈیشنل کورٹ میں جاتے ہیں۔ ایڈیشنل کورٹ میں جانے کے بعد ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہوتا ہے وہاں کا، اس کے پاس، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ بھی آپ کے ایکسیپٹ نہیں کرتا، مینس کہ آپ وہاں سے بھی خارج ہو جاتی ہیں، تو تب آپ فردر چلتے ہیں ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ میں اکثر بیل کنفرم ہو جاتی ہے، اور
پھر اگین جو ہوتا ہے اگر بیل یہاں پہ کنفرم ہو جاتی ہے تو واپس یہاں پہ آ کے آپ کو ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس یا سول کورٹ میں چل کے آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں. اب یہ مچلکے کیا ہوتے ہیں یہ بھی فردر آگے ویڈیو میں بتاؤں گا. پہلے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کلیئر کرتا جاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت سے وکیل دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے وکیل تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ان کے وکالت کی طرح کا نالج نہیں ہوتا، وہ کافی زیادہ پھر ان کو ٹائم ویسٹ کر لیں یا ٹائم صرف کر لیں وہ کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی ماشاءاللہ عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ. اس لیے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی کلیئر کروں گا آپ کے مائنڈ پہ، آپ کو فردر اور بھی آگے بتاؤں گا. جی ماشاءاللہ جتنا بھی میرے پاس ہوگا نا نالج میں کوشش کروں گا کہ اتنا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور باقاعدہ آپ کو اس طرح کلیئر کروں گا کہ تاکہ آپ فردر اگر آپ وکیل بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کافی زیادہ استفادہ حاصل کریں گے. اگر آپ کوئی کامن سننے والے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. آگے میں تمام ویڈیو لا کے متعلق بتاؤں گا، چھوٹے چھوٹے کیسز پہ، اس کے بعد بڑے بڑے کیسز پہ ان کے فیصلے کے بارے میں بتاؤں گا. تو اس لیے تو میں بات کر رہا تھا مچلکوں کی، تو مچلکے جو ہوتے ہیں وہ فردر آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں باقاعدہ آپ کو ایک آدھ مچلکا کی تصویر لے کے یہ ہوتے کہ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ میں ہو جائے تو پھر سول کورٹ میں موسٹلی ہوتے ہیں. وہ کیس کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ سول کورٹ میں مچلکے داخل کرنے ہیں یا ایڈیشنل کورٹ میں. چلیں پھر اس کے آگے فردر چلتے ہیں ہائی کورٹ پہ. ہائی کورٹ پہ تو ہوتے ہیں اب ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ پہ. اگر ہائی کورٹ میں بیل آپ کی کنفرم نہیں ہوتی تو پھر آپ کو سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ آپ کی سپریم کورٹ سے بھی خارج ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی جگہ رہتی ہیں، وہ ہوتی ہے جو اس وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس سے ہوتی ہے معافی کی ایک استدعا. وہ اس کی مرضی ہوتی ہے پیسے لے کے، ظاہر سی بات ہے موسٹلی پاکستان میں پیسہ چلتا ہے تو پیسہ دے کے ہو سکتی ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وزیر اعظم نے پیسے لے کے چھوڑا ہوا ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون تھا کون نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیونکہ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں یہ ہے. اس کے علاوہ لازم نہیں کہ بس ضمانت تھی، اگر آپ کا کوئی دعویٰ یہاں سے خارج ہو جاتا ہے، اسٹے کا خارج ہو جاتا ہے، جو موسٹلی ہوتا ہے، جو دعویٰ اسٹے کا ہوتا ہے نا موسٹلی بہت کم جو ہیں وہ اسٹے دیتے ہیں سول کورٹ میں سول ججز. پھر اگر وہ دے دیں گے اسٹے تو اس کے بعد پھر یہ ایڈیشنل میں جائیں گے جو دوسری پارٹی کے فریقین ہیں. تو اس کے بعد اگر وہاں سے بھی ان کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ دعویٰ برقرار رہتا ہے یا خارج ہو جاتا ہے، تو جو اگر آپ فردر جانے سے پھر ہائی کورٹ میں اگر آپ سچے ہیں تو اکثر موسٹلی جو ہوتا ہے کیا ہے کہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے. کیوں یہ دعویٰ بہت جو سول ججز ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ دعویٰ اسٹے کا موسٹلی خارج کر دیتے ہیں. حالانکہ کچھ موسٹلی جو ہوتے ہیں موسٹلی ہوتے بھی غلط ہیں، لیکن کچھ دعوے حق کے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں. اور پھر ایڈیشنل بھی وہی کرتے ہیں جیسا. اور یہ ایک خاص بات آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو فیصلہ سول کورٹ نے کیا ہے نا تو 100 میں سے 80% وہی فیصلہ ایڈیشنل کورٹ کرتی ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کورٹ نے جو فیصلہ کیا نا تو ہائی کورٹ بھی وہی کرتی ہے. اگر ہائی کورٹ میں اگر ادھر سے اچھا نہ ہوا تو پھر ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں پھر واپس بھیج دیتے ہیں اگر فیصلہ اچھا نہ ہوا ہو تو. اگر خدا نہ خاصہ آپ کا سٹے یہاں سے بھی نہیں بنتا ہائی کورٹ سے بھی پھر آپ کے پاس وہی پروسیس کہ سپریم کورٹ. تو آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانا تھا کہ تھوڑا سا پروسیس کہ بیسیکلی سول کورٹ کیا ہے، ایڈیشنل کورٹ کیا ہے. ایڈیشنل سیشن ایک ہی بات ہے، وہ ہیڈ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جو ایک ضلع میں
کتنی بھی عدالتیں ہیں، جتنی بھی عدالتیں مرکوز ہیں، ان کا ہیڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہوتی ہیں. ان میں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے جو آئی تھنک 21ویں اسکیل کا جج ہوتا ہے. تو اس نے تمام ضلع کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جتنے بھی آگے جج ہیں ان کو جو بھی ہائی کورٹ سے ان کو کمانڈ ملتی ہیں، جو بھی انسٹرکشن ڈائریکشن وہ آگے فردہ یہ آگے فارورڈ کرتے ہیں، کسی کو کیا کرنا ہے، کسی کو شوکس دینا ہے، اس طرح کے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی، آپ بھی دیکھ کے کافی زیادہ بور نہ ہو، اس لیے میں آج کی ویڈیو یہاں تک ہی کلوز رکھنا چاہوں گا. اور آپ سے بھی جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب اگر آپ کو لا کے متعلق جاننا ہے تو فردر تمام ویڈیو میں آپ کو 1 بائی 1 اور یہ اس طرح بتائیں گے کہ آپ کے تمام کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. اگر نہیں ہوتے تو کائنڈلی آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کمنٹ کا لازمی جواب دیں گے. اگر آپ کسی کیس میں رہنمائی چاہتے ہیں تو کائنڈلی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، جیسا کہ واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے تو آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر عام و خاص بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کرنا تو مسٹ ہے نا. تو آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.